آنے لگے جس کی ذو سے اندھیرے ٹھکانے لگے، جس سے ظلمت کدے دور پانے لگے، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، والدین نبی لائی کے احترام، جن کے جسموں میں نور نبی کا قیام، جن کا جایا بنا انبیاء کا ایمان، جن کا جایا بنا انبیاء کا ایمان، محسنین دو عالم پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت، اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام آپ تمام حضرات تشریف رکھیے، لطیف صاحب دعا فرمائیں گے، اور یہ دعا ہی اس ساری محفل کا مغز ہے اور خصوصی دعا ہے اور قبولیت کی گھڑیاں ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا دعا کے اوپر حدیث پاک ہے کہ 4000 فرشتے آمین کہنے کے لیے موجود ہیں، اور قبولیت کا وقت ہے۔ اپنی اپنی جو پریشانیاں ہیں یا اپنے اپنے دکھ ہیں، جو کچھ بھی اپنی دعا ہے دل کے اندر رکھیے، اور لطیف صاحب دعا فرمائیں گے، اور یہ خدا کی بارگاہ سے امید رکھی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب حضرات کو دل کے خواہ گہرائیوں سے آج کی اس ختم شریف کی رات میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے روزے قبول فرمائے، قرآن پاک پڑھنا قبول فرمائے، اور جن بھائیوں نے بڑی محبت کے ساتھ سارے پروگرام کے لیے، ختم شریف کے لیے، حفاظ کرام کی خدمت کے لیے اور سحری کے لیے اپنی بندوبست کیا ہے، احتیاط پیش کی، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور پورے رمضان مبارک میں سیریا کے مسلمانوں کے لیے، اپنے غریب رشتہ داروں کے لیے، دیگر اداروں کے لیے جو جن بھائیوں نے احتیاط کی، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابھی ہمارے بھائی یونس صاحب نے، حاجی یونس صاحب نے سیریا کے مسلمانوں کے لیے 100 پاؤنڈ دی، اللہ تعالیٰ ان کے عطیہ بھی قبول فرمائے۔ حاج صاحب نے 500 پاؤنڈ، اچھا حاج محمد عمر صاحب نے 500 پاؤنڈ سیریا کے مسلمانوں کو دی، اللہ تعالیٰ ان کا دیا ہوا قبول فرمائے۔ صرف میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو دیکھیں یہ ایک ریالٹی ہے، سیریا کا ایک پرابلم ہے، مشکل ہے۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ادارے ہیں وہ بھی اس کے حقدار ہیں، دیگر جو آپ کے رشتہ دار ہیں وہ بھی اس کے حقدار ہیں، بہت سارے لوگ ہمارے حقدار ہیں، مگر اس وقت ہماری ٹاپ پرائرٹی جو ہے نا، میں اپنے آپ کو تجویز دے رہا ہوں کہ ہماری ٹاپ پرائرٹی سیریا کے مسلمان ہونے چاہیے۔ ایک لمبی ان کو تکلیف آئی ہے، ایک تو ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے ان کو آزاد فرمائے، اور کیونکہ میں ہمارے وہاں اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے سیریا میں، اور میں نے اس دوران تقریباً سال میں 4-5 دفعہ جاتا تھا۔ ان کا اخلاق، ان
ان کا اخلاص اور ان کی خدمت اور مہمانداری، اور جس طرح میں نے وہاں سے میں تقریباً کوئی 40 دفعہ گیا مجھے، مجھے ایک سینئر ساتھی نے نہیں کہا، کسی نے، بڑے تعلقات تھے ہمارے کہ مجھے انگلینڈ لے جائیں، میں نے انگلینڈ جانا ہے، میں نے وہاں سیر کے لیے جانا ہے، وہاں میں نے کام کے لیے جانا ہے. اور علماء کی وہاں میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ وہاں کی علماء کی شان ہے کہ بڑے سے بڑے مفتی صاحب شیخ الحدیث کے گھر میں جائیں تو وہ مہمان کے جانے سے پہلے اٹھ کے چلے جاتے تھے اور جوتے سیدھے کرتے تھے. اور خدمت مہمانداری میں نے جو سیریے کے مسلمانوں نے دیکھی ہے، میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھی. اور وہ میں ایک دفعہ ایک وہاں میٹنگ تھی، بہت بڑے ایک شیخ حبیب کلاس، بہت مطلب کچھ 80 سال کی عمر تھی، وہ بیٹھے تھے. جو ہی ہم نے دیکھا تو اٹھ کے دوسرے آپ ضیوف ہیں، آپ مہمان ہیں، آپ کی یہ جگہ، ہم ادھر بیٹھے پیچھے جا کے بیٹھ گئے. اس وقت وہ لوگ تکلیف میں ہیں، جتنے بھی ہم اس کی خدمت کریں گے یہ تھوڑی ہے. اور اسلامک ایکٹ میں ہمارے سارے پروجیکٹ کو ہم نے چھوڑ کر اس پروجیکٹ پر توجہ دی ہے. اور میں علامہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ جس 20 دن رات دن انہوں نے 19 گھنٹے کام کر کے ان لوگوں کی مدد کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر جزائے خیر عطا فرمائے. اور میں خصوصاً قاری ظہور احمد سیفی صاحب، قبلہ شاہ صاحب اور حافظ خورشید صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے کلام کی خدمت لی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو یہ مبارک کرے. اللہ تعالیٰ اس قسم کی خوشیاں ہمیں ہمیشہ سے عطا فرمائے. اور رمضان جو ہے یہ چینج کرنے کے لیے آیا ہے. رمضان کسی وجہ سے آیا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ وہ ہم نے چینج دیکھنا چاہتا ہے. ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے. اگر ہم کوئی چینج ہوئے ہیں تو بہت اچھی بات. اگر ہمیں چینج نہیں آئی، ہمیں یہ باقی کچھ دن رہ گئے، ہمیں اپنے آپ پر غور و خوض کرنا چاہیے. لیکن انسان سیکھتا ہے اور رمضان سکھانے آیا ہے. اگر ہم رمضان سے پہلے جس طرح تھے، اگر رمضان کے بعد اور اسی طرح رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کا حق ہم نے ادا نہیں کیا. رمضان نے ہمیں پوری تربیت دی، رمضان المبارک نے ہمیں پوری تربیت دی. اگر ہم نے رمضان المبارک کے بعد ہم یہ دیکھیں پہلے سے ہم چینج ہیں نہیں. کیا ہمارے ایٹیٹیوڈ میں کوئی چینج آیا ہے؟ کیا ہماری رفتار میں کوئی چینج آیا ہے؟ کیا ہمارے معاملات میں کوئی چینج آیا ہے؟ کیا ہمارے گھر جانے سے ہمارے بچے پہلے سے زیادہ خوش ہو رہے ہیں ہمیں دیکھ کر، ہمیں مل کر؟ کیا ہمارے دوست آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اپنے ساتھی چینج ہوا ہے؟ تو یہ چینج کرنے آیا ہے. تو میں اسی پر گفتگو کو ختم کروں. سیاری کا آگے بندوبست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم نے سب کو خیرات کیا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، نیکی کام کیا، اللہ تعالیٰ کو قبول فرمائے. اور باقی جتنے دن رہ گئے ہیں اس میں ہمیں احتیاط، یہ ختم شیف ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا اب کام شروع ہوا ہے، اس کے بعد ہم نے اور زیادہ کیئر کرنی ہے. لیکن بندہ حج پر جاتا ہے، حج سے آنے کے بعد وہ چینج آنی چاہیے. پہلے مرید نہیں شہر کے مرید ہوئے ہیں تو اس میں چینج آنی چاہیے. ٹھیک ہے، مثلا پہلے نوجوان تھا، پھر شادی یہ بچے پیدا ہوئے تو چینج آنی چاہیے. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہمیں اپنے اندر چینج لانا چاہیے اور سوچنا چاہیے کیا غلطی ہے. شام کو ہم بیٹھ جائیں دیکھے جا رہا ہے سارا دن کیا غلطی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، جھوٹ تو نہیں بولا، اور کسی کے لین دین کا معاملہ تو نہیں ہے، کسی کے ساتھ ہم نے کسی کی بیمار خوشی کی ہے یا نہیں. شام کو ہم ایک حساب کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا کام بات جائے گا. تو ایک دفعہ رمشید کی دفعہ کچھ ہی پڑھ لیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
آپ صاحبان نے قرآن پاک فرما، ہم نے ابھی سے قبول فرما، یا اللہ سب کو ابیتن کو فتح باب رسالت میں پیش کرتے قبول ہو۔ جن ساتھیوں نے مسجد کی خدمت کی ہے، سیرین مسلمانوں کی خدمت کی ہے، لنگر سینے سے ڈالے، ان کو بھی قبول فرما، اور سرکار کے بارگاہ میں قبول ہو۔ آپ علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، تمام شہداء اسلام، شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی ثواب عطا فرما۔ سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہرابیہ، شاذلیہ، فائزیہ، بزرگوں کی ثواب عطا فرما۔ غوث سمدانی، شیخ سید عبدالقادر جیلانی، آپ کے والدین، آپ کے والد پاک کی ثواب عطا فرما۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ثواب عطا فرما، آپ کے والدین، آپ کے والد پاک کی ثواب عطا فرما۔ حضرت سلطان محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کی ثواب عطا فرما۔ ہماری والدہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ثواب عطا فرما۔ ہمارے قاری صاحب کے والدین مرحوم ہیں، ان کے بھائی مرحوم جو ہیں ان کی ثواب عطا فرما۔ جتنے بھی بھائی حاضر ہیں ان کے والدین میں سے، عزیز و قرابا میں سے، مشائخ میں سے، اساتذہ میں سے جو سنیے سلسلے ان کی ثواب عطا فرما۔ تمام مومنین مومنات مسلمات جو سنیے سلسلے ان کی ثواب عطا فرما۔ ہمارے ساتھی بھائی محمد امین صاحب والے ان کی ثواب عطا فرما، اور حاجی محمد اسلم ان کی ثواب عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بھائی بیٹھے ان کے والدین میں سے، عزیز و قرابا میں سے ان کی ثواب عطا فرما۔ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، قبروں کو روشن فرما، درجات کو بلند فرما، اور اپنے قربات میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی فکر موت اور فکر آخرت نصیب فرما۔ یا اللہ تیرا احسان ہے، تو نے اپنا پاک مہینہ ہماری تربیت کے لیے بھیجا۔ یا اللہ اس میں ہم نے جو نمازیں پڑھی ہیں، جو قرآن پاک سنا ہے، حافظ صاحبان نے قرآن پاک سنایا ہے اور ہم لوگوں نے سنا ہے، آپ سب ساتھیوں نے سنا ہے، یا اللہ اس کو قبول فرما۔ جو شرط و خیرات کیا اسے قبول فرما، جو غریب رشتہ داروں کی خدمت کی اسے قبول فرما، مسجدوں میں آنا قبول فرما، آج کے لنگر سیکھ کے لیے اپنے احتیاط پیش کرنا قبول فرما، حافظ صاحبان کی خدمت کرنا قبول فرما، اس مسجد کی خدمت کرنا قبول فرما، اور سیریا کے مسلمانوں کے لیے یہ جو ڈونیشن دی انہیں قبول فرما۔ یا اللہ حاجی صاحب کی ڈونیشن کو قبول فرما، ہمارے بھائی یونس صاحب کی ڈونیشن کو قبول فرما، انہیں برکتیں اور رحمتیں عطا فرما۔ یا اللہ سب ساتھی کو برکتیں اور رحمتیں عطا فرما۔ رمضان المبارک کو جملہ برکات، آج کے ختم شریف کی جملہ برکات ان بھائیوں کو عطا فرما، ان کے گھر والوں کو عطا فرما، ان کے بچوں کو عطا فرما۔ یا ہمارے خلیفہ مدیر صاحب مرحوم کی روح ثواب عطا فرما، اور یا اللہ ہمارے قبر کو روشن فرما، درجات کو بلند فرما، اور اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بھائی ابو الحسن جس مسجد کے خادم تھے، یا اللہ سلطان بابا رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، ہمارے بھی بھائی تھے، یا اللہ ان کی روح کو بھی ثواب عطا فرما، ان کی قبر کو روشن فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، درجات کو بلند فرما، ان کے بچوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو ہمارے بھائی ابھی فوت ہوئے ہیں ان کے بچوں کی حفاظت فرما، انہیں صبر عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی فکر موت اور فکر آخرت نصیب فرما، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی برائی سے، برے لوگوں سے، بری سنگتوں سے، صحبتوں سے ہمیں محفوظ فرما، ہمارے بچوں کو محفوظ فرما، ہمیں اچھی سنگتیں اور صحبتیں عطا فرما، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا نصیب فرما، مسجد میں ٹائم گزارنے کی توفیق عطا فرما، بھلائی کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کرم فرما، جتنے بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ شفا تامہ عطا فرما، شفا کلی عطا فرما، جن بیماروں کے لیے کہا گیا انہیں شفا نصیب فرما، ہمارے ساتھ بھائی کی والدہ کو شفا نصیب فرما، جن کے والدین یا اللہ بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما، بچوں کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں عطا فرما۔ رمضان المبارک ہمارے فروخ بھائی کے والد کے گھر میں بیمار ہیں، یا اللہ انہیں شفا نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بزرگ بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما۔ یا ہمارے قاری صاحب کو اس رمضان شریف کے دوران اور آج خصوصاً ختم شریف کے موقع پر دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ سب کی التجاؤں کو قبول فرما، سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو سختیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو گھروں میں پریشانیاں ہیں، جو بچوں کی وجہ سے پریشانیاں ہیں، یا اللہ انہیں دور فرما، آسانیاں پیدا فرما، گھروں کو اپنا سکون نصیب فرما، بچوں کو لائق اور نیک فرما، والدین کا تابعدار فرما۔ یا اللہ گھریلو پریشانیوں سے احباب کو محفوظ فرما، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے بچوں کے ایمانوں کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنا ہمارے لیے آسان فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ قاری صاحب جس محبت کے ساتھ
خلوص کے ساتھ اور ان کے ساتھی خلوص کے ساتھ حفظ القرآن دیگر تعلیمی کام کر رہے ہیں، یا ان کو برکتیں عطا فرما۔ جو بچے حافظ بن چکے ہیں، عالم دین بنا، ان بچوں پہ کرم فرما، ان کے والدین پہ کرم فرما، اساتذہ پہ کرم فرما۔ یا اللہ جو بچے حافظ بن رہے ہیں انہیں کامل حافظ بنا، یا اللہ ان دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حضرت سلطان باؤ ٹرسٹ کے جتنے بھی اراکین ساتھی ہمارے بلائے سے بھائی آئے ہیں تشریف لائے، ان کا آنا قبول فرما، ان ساتھیوں کا دور و نزدیک سے آنا قبول فرما، انہیں برکتیں اور رحمتیں عطا فرما، ہر قدم پر انہیں اجر عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے خلیل سلطان صاحب پہ کرم فرما، ان کے سب بھائیوں پہ کرم فرما۔ یا اللہ ہمارے علامہ مسعود عالم صاحب پہ کرم فرما، ان کی دینی اور یہ سیریہ کے مسلمانوں کی اور دیگر جتنی کی خدمات ہیں انہیں قبول فرما، ان کے والدین پہ کرم فرما، انہیں صحت و برکت عطا فرما، ان کے بچوں کی حفاظت فرما، انہیں صحت عطا فرما۔ یا اللہ سب علماء کرام جتنے بھی اہل سنت کے مراکز ہیں سب کو آباد فرما، اور یا اللہ علماء اہل سنت کو برکتیں اور رحمتیں عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما اور اس کے آباد کرنے والوں کو بھی آباد فرما۔ یا اللہ اس کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما، ان کے دلوں کو آباد فرما، ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اور یا اللہ رمضان مبارک کے جتنے باقی دن رہے ہیں اس میں ہمیں راتوں کو جاگنے کی توفیق عطا فرما، نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آج کی رات تیری بارگاہ میں ہم التجا کرتے ہیں، یا اللہ آج کی رات کا صدقہ قرآن پاک کی ختم شی کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کرم فرما، پوری امت پہ کرم فرما، امت مسلمہ کو امت واحدہ فرما، کشمیر کو آزادی نصیب فرما، فلسطین کو آزادی نصیب فرما، پاکستان کو استحکام نصیب فرما، بنگلہ دیش کے مسلمانوں پہ کرم فرما۔ یا اللہ بغداد کے مسلمانوں پہ کرم فرما، سیریا ایجپٹ کے مسلمانوں پہ کرم فرما، اور خصوصاً سیریا شام کے مسلمانوں پہ کرم فرما، اپنا خاص رحم فرما۔ یا اللہ اس مسجد کے جتنے بھی بزرگ نمازی ہیں ان پہ کرم فرما، اور ہمارے حاجی صاحب پہ کرم فرما، پاکستان کے ہمارے مراکز کے لیے جو بھائی محبتیں کرتے ہیں، ان غریبوں یتیموں کی خدمت کرتے ہیں ان پہ کرم فرما، اس مسجد کی جو خدمت کرتے ہیں ان پہ کرم فرما۔ یا اللہ ہمارے حاجی یوسف صاحب کا خاص کرم فرما، انہیں شفاء کاملہ، شفاء عاجلہ، شفاء تامہ، شفاء کلی عطا فرما، اور خصوصاً ہمیں ایک دوسرے کے حق میں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کرم فرما، یا رسول اللہ سبحاننا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ ایدینا سہل لنا اشکالنا۔ یا اللہ برادر مقدم عمرہ شریف پہ سردار صاحب گئے ہیں، انہیں صحت برکت عطا فرما، اور ان کی دینی خدمتوں کو کوششوں کو قبول فرما، اور اس کا اجر عطا فرما، انہیں ایک لمبی زندگی عطا فرما اور صحت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد اسی طرح تشریف رکھے، یہیں پر آپ کو ایک تو تبرک کو دیا جائے گا، اور دوسرا ایک بچہ استاد بندی سے رہ گیا، پیچھے بیٹھا ہو، میں افسوس ہوا کہاں چلا گیا، یہ سائڈ پہ بیٹھا ہو محمد علی، اور یہ بچہ آپ کی اس مسجد میں 21واں پارہ قرآن کے ساتھ، اور اس نے اور یہ دفتار بندی کمیشن محترم حاجی اکبر علی صاحب نے تشریف نہیں لائے، گزارش کروں گا ان کے صاحب محترم صفدر صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اس بچے کی دفتار بندی اپنے بات کی اس بچے کے والدین کی اس مسجد کے ساتھ بہت خدمات ہیں، خاص کر اس بچے کی والدہ کی خدمات اس مسجد کے ساتھ بہت ہیں، اور 21واں پارہ قرآن سکھا رہا ہے اور قرآن حکیم ہمارے قاری صاحب جی بڑے مبارک خدمت سے کہیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ یہ ایک جنگل میں منگل بنا دیا اور اس کو آباد کیا، اور دیکھیں ویسے آباد کرنا تقریروں سے آباد کرنا مشکل نہیں ہوتا، مگر قرآن پاک کے دور سے انہوں نے آباد کیا، اور میں سمجھتا ہوں بہت مبارک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو آپ یہیں پر تشریف رکھیں اور تبرک آپ کو دیا جاتا ہے، اس کے بعد آپ کے لیے کھانے کا سحری کا اہتمام ہے، اس کے بعد